محبوب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تصعر خدك للناس. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ڈھونڈتے رہے اوروں میں عیب و ہنر، رہے اپنے عیبوں سے بالکل بے خبر. پڑھی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ایسے رہے کہ ویسے رہے، ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کیسے رہے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. انتہائی واجب احترام و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری پردہ نشین مسلمان بہنوں، اللہ جل جلالہ نے آج ایک مرتبہ ہمیں زندگی میں خوشی کا دن عید الفطر عطا کیا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک. ہم اس میں اللہ جل جلالہ کی حمد و شکر کرتے ہیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے حد و بے انتہا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. خوشی اور غم یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے. انسان خوشی بھی چاہتا ہے اور خوشی میں بننا اور سنورنا بھی اس کو پسند ہے. اور اگر اس کا دل غمزدہ اور غمگین ہو جائے تو وہ غم میں بھی اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے رکھنا اس کی مجبوری ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارا دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وحی آپ میں نازل ہوتی ہے ان کے الفاظ میں سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
رَضِيَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام دین دے کے راضی ہو چکے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم فرقان مجید کی چند آیات بینات تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اور امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث کا مختصر سا حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اور ان احادیث میں جو عنوان پنہا ہے وہ احترام انسانیت ہے۔ تعلیمات اسلام میں بہت خوبصورت اور بہترین عنوان ہے احترام انسانیت۔ قرآن حکیم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ جل جلالہ آیات بینات کی ضمن میں انسانوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ ہر انسان کو اس دنیا میں عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے، اور یہ انسان عام ہے، چاہے یہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے یہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا احترام انسانیت نظر آتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک قدم آگے بڑھ کے آپ تو بہائم جانوروں کا بھی احترام سکھاتے ہیں۔ بہت ساری احادیث میں بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ تو قرآن و سنت میں سب سے خوبصورت اور بہترین پہلو احترام انسانیت ہے، لیکن آج عجیب معاملہ ہے کہ حقوق انسانیت کی بات ہو یا احترام انسانیت کے مزین یہ عنوانات ہوں تو اس کے دعوے دار اور ٹھیکیدار وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اسلام سے بالکل دور ہیں، جن کا اسلام سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے، ان کا دعویٰ ہے احترام انسانیت کا۔ اور ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق انسانیت تو یہودی سمجھتے ہیں، ان کی NGO سمجھتے ہیں، ہمیں تو ہمارے اسلام نے تو احترام کا کوئی کنسرن دیا ہی نہیں۔ ان کے ان زہریلے الفاظ میں آ کے ہم اپنے اسلام سے متنفر ہوتے ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں تو آپ کو احترام انسانیت ان کی نظر آتی ہے، لیکن فلسطین کے معصوم بچوں کو اسرائیل کے فوجی کندھوں پہ گردن دباتے ہوئے انہیں مارتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ احترام انسانیت کو دعویٰ بڑا ہے، لیکن مسجد اقصی میں اہل ایمان کے خون کی ندیاں بہتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ احترام انسانیت کے ہم بڑے ان کی فیور کرتے ہیں یہود و نصارہ کی، لیکن مسلمان بچوں کے، معصوم بچوں کے اوپر جب فاسفور بموں سے حملہ ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ عجیب الٹی گندہ باتیں ہے جو ہمارا پہلو ہے، جس میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں صحیح ڈائریکشن دی ہے، اس پر ہم آتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے حقوق ہی نہیں دی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو بدباطنی ہے، ان لوگوں کی جو ایسے جملے کہتے ہیں، ان کے اندر کی خباثت نکل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، ان کی جیبوں میں لفافے ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں میں اسلام کی دشمنی ہوتی ہے۔ بہرحال آج کے مختصر اس نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ جس طرح قرآن و سنت نے ہمیں حقوق انسانیت اور احترام انسانیت دکھایا ہے، واللہ العظیم کائنات میں کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آج یہ وجہ ہے کہ ہم احترام انسانیت کے اس مزین عنوان سے محروم ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمارے ذاتی معاملات کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوتا ہی ایسا ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں جب میں دیکھتا ہوں تو قرآن کریم نے دو الفاظ بڑے واضح بیان کیے ہیں، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ساری کائنات کے انسانوں سے خندہ پیشانی سے ملو، مسکراتے چہرے سے ملو، آپ کی آنکھوں میں چمک ہو، آپ کے چہرے پہ محبت کے الفاظ ہو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ محبت صرف مسلمان سے ہے، لیکن خندہ پیشانی سے ملنا ہر انسان کے یہ حق ہے۔
پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا بھی احترام سکھایا ہے۔ دوسرا جملہ قرآن یہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہر انسان سے اچھی بات کہو۔ وہاں بھی حد تک للناس کہا، یہاں قولوا للناس کہا۔ اور اگر آپ مزید اس کی وضاحت دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے لوگوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے مت یاد کرے، کسی کو برے القاب مت دے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد سب سے بڑا یہ گناہ ہے۔ آج ہم کس انداز میں الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، انسان حیران ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کافر کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولا جو اس کی شخصیت کو مجروح کرنے والا ہو۔ تو یہاں تو اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ اس قوم میں ہو سکتے آپ سے بہتر لوگ موجود ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اعلیٰ خاندان والے جو قومیت اور کاسٹ میں لوگ تھوڑے لو طبقے کے ہوتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار یہ تو فلاں قوم سے فلاں کاسٹ کا بن رہا ہے۔ تو قرآن نے اس بات سے منع کی ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو برے القاب کے ساتھ یاد نہ کرے۔ کسی کو ہم کہتے ہیں یہ کھڑنا ہے جی، یہ لمبا ہے جی، یہ بیوقوف ہے جی، اس کی عقل ٹھکاؤ ہے جی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ہے جی، یہ بلی آنکھوں والا ہے جی، اس کی زبان کالی ہے جی، یہ کالے ہونٹوں والا ہے جی۔ یہ الفاظ بول کے ہم کتنی لوگوں کے دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے صوفی بنی صحابی جو دنیا سے بالکل بیزار تھے، جن کا فخر سارے صحابہ کرام میں نظر آتا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے غلام ہیں اور غلام آپ کا کافر حبشی، اس نے آپ کے معاملات میں کی، آپ کی بیعتبی کی، حکم عدولی کی، تو آپ نے اس کو کہا یا ابن سودا، اے کالی پلوٹی کے بچے۔ حالانکہ وہ حبشی ہے، اس کی ماں کالی ہے، کالے حبشی کا بیٹا ہے اور ہے بھی کافر ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے یہ جملہ صحیح نہیں بولا، مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزار آپ نے صحیح جملہ نہیں بولا، یہ تو جاہلیت کے زمانے کا جملہ ہے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ محسوس کر لیتے ہیں کہ میرے آقا کو میری بات پسند نہیں ہے۔ آپ فوراً واپس آئے اور آ کر اپنے غلام کے سامنے زمین پہ لیٹ گئے اور کہا کہ میں نے ان الفاظ سے تجھے غلط جملہ کہا ہے، تیری حقارت کی ہے، اب تو اپنے پاؤں سے میرے ہونٹوں کو ہونٹ، جب تک تو اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہیں رکھے گا میں اللہ کی قسم نہیں اٹھوں گا یہاں سے۔ اس نے کہا میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں۔ فرمایا نہیں، جس جملے کو میرے آقا نے پسند نہیں کیا میں آپ کا غلام ہو کر جب تک اپنے آپ کو سزا نہ دلوا دوں میں ہٹوں گا نہیں۔ آخر مجبور کرنے سے اس غلام نے آپ کے چہرے پہ پاؤں رکھا، پھر آپ اٹھیں گے، آپ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائی اور میری بہنوں، سوچو ایک کافر ہے جس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک وہ شخص جسے نبی علیہ السلام جن کے ایمان پہ فخر کرتے ہیں، اس صحابی سے ایک جملہ نکلا اور انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے کافر کو کالی کا بچہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کیا جملے بولتے ہیں، ماؤں کا کس انداز میں عزتیں تار تار ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ماں اور بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے غلام کہلواتے ہیں، یہ نہ میں فکریہ ماننا۔ سیدنا اسعد بن حنیف، سیدنا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ بیٹھے ہوئے، اچانک سامنے سے یہودی کا جنازہ جاتا ہے، آپ دونوں ذرا کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ گزر جاتا ہے تو آپ کے شاگرد آپ سے پوچھتے ہیں حضرت یہ کافر یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کسی انداز میں ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرا، نبی علیہ السلام احترام انسانیت میں کھڑے ہو گئے، ہم نے یہی سوال کیا جو آپ ہم سے کر رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہونا اپنی جگہ ہے، انسان تو ہے، انسانیت میں تو یہ شامل ہے، اس لیے
احترام انسانیت کا تقاضا یہ کافر کا بھی جنازہ آ جائے تو ہم کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے مسلمانوں کے جنازے جاتے ہیں، ہمارے کافر نہیں ختم ہوتے۔ بازاروں میں گلیوں میں ہمارے سامنے جنازے جاتے ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافر اگر مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے اور ذمہ بن کے ٹیکس دے کے رہ رہا ہے، اس کی جان مال عزت کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے ایسے کسی کافر کو جو مسلمانوں کی ریاست میں رہ کے ان کے اسلام کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، حربی کافر نہیں ہے، ذمہ کافر ہے، اگر اس کی عزت اس کے مال کو ضائع کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کافر وکیل کا اس کافر کی طرف سے وکیل بن کے تمہارے خلاف اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام انسانیت ہمیں سکھائی ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے قبیلہ طے کے قیدی لائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان قیدیوں میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، اسے لایا جا رہا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ رحمت جوئی پڑتی ہے، آپ سیدنا بلال کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال یہ میری چادر جسے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، بلال یہ میری چادر جسے قرآن یا ایھا المدثر کہہ کے قسمیں کھاتا ہے، میری وہ چادر جو اہل بیت کے اوپر ایک رحمت کا سایہ ہے، جاؤ اور اس بچی کے سر پہ دے آؤ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے انما المشرکون نجس کہا ہے کہ مشرک ناپاک اور پلید ہوتا ہے، آپ کی چادر مبارک پاک ہے۔ فرمایا پاک اور پلید ہونا بات کی بات ہے، یہ بیٹی ہے اور بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ سامعین گرامی قدر، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کافروں کی بچیوں پر سر کے اوپر چادر دے رہے ہیں اور آج اس مغربی معاشرے نے ہماری مسلمان بہنوں کی چادریں اتار دی۔ آج جتنی مشہوریاں صابن کی ہے، جوتی کی ہے، لباس کی ہے، بڑے بڑے سائن بورڈ پہ مسلمان بچی کے چہرہ کھلا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ دعویٰ احترام انسانیت کا کرتے ہیں، حالانکہ اصل انسانیت کا ترغیب اور انداز اور تعلیمات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا جملہ بولتا ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ انسان کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے سخن ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہم ذرا سی بات ہوتی ہے ذاتیات کی بنیاد پہ ہم لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں، جو باتیں نہیں بھی ہوتی ہم انہیں میڈیا پہ آگے ننگا کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کی پرسنل زندگی کو اوپن کریں گے تو ہماری عزت ہوگی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من افرا بکرا لیتی وقع فیہ، جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس پہ گرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو انسان کسی پہ پردہ ڈالتا ہے اس کے عیوب پتہ ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے لیکن اس پہ پردہ ڈالتا ہے کہ چلو اس کی عزت ہے تو بچی رہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے اور ایسا ہی پردے میں جنت میں بھیج دینا۔ اور جو انسان دنیا میں کسی کی پردہ داری کرتا ہے اس کے کشیدہ عیوب دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ آخرت میں ننگا تو کریں گے، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ میں اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہماری طرف سے زندگی کیا ہے۔ میری اگر آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ انبن ہو گئی ہے ذاتیات کی بنیاد پہ، جو میرے اندر عیب نہیں بھی ہوں گے آپ برملا اعلان کریں گے۔ آج دنیا میں یہ ہے، عام انسان تو عام کرتا ہے، بالغ مذہبی لوازم میں بھی آ کر کرتے ہیں اور نہیں یار وہ بڑا گستاخ رسول اور نہیں پتا وہ بادشاہ اس ہموں زیادہ پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو کافروں میں پردہ ڈالتے ہیں، ہم مسلمانوں کی بے توقیری کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، اے لوگوں مرغ کو گالی نہ دینا، مرغے پرندے اس مرغے کو گالی نہ دینا، کیوں؟ فإنہ یوقظ للصلاۃ، لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آج یہ ممبر رسول کیا بعض جگہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کلاسن بنی ہے گالیوں کی، کلاسن بنی ہے لوگوں کی شلواریں اتارنے کی، حالانکہ ممبر رسول اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ممبر رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت
پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ لوگوں میں خیر پھیلے، لوگوں میں محبت پھیلے، لوگوں میں انسانیت کا احترام آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کے جنوار کی شکایت آئی، نبی علیہ السلام فوراً بعد میں حاضر ہوئے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھولا ہو گیا اونٹ، آپ قریب نہ آئیں گے، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہ اونٹ بھاگتا ہوا آیا، نبی علیہ السلام کے قدمین مبارکین کو چوما اور ساتھ کیا۔ پیارے آقا نے شفقت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، فرمایا ظالموں یہ بھولا نہیں ہوا، شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھے چارہ کم دیتا ہے، وزن میرے پر زیادہ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا البہائم، جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی احترام انسانیت کو یہاں سے اندازہ لگائیے۔ فرمایا کہ آپ قربانی پہ جانور ذبح کرتے ہو، دوسرے جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا کہ زندہ جانور کو تکلیف ہوگی۔ آپ نے فرمایا جانور ذبح کرنے ہیں تو تیز چھری رکھو، ایسی کندن چھری نہ لگاؤ کہ ذبح کرتے ہو جانور کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جانور ذبح کرنا ہے تو اتنے زور سے زمین پہ نہ مارو کہ اس کے کسی عذاب کو نقصان ہو جائے۔ آج یہ تو جانوروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ آ رہے تھے، دیکھا ایک گھونسلے میں ایک پرندہ آپ کو اچھا لگا، آپ نے پرندہ اٹھا لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے بچے اٹھائے، وہ پرندہ پر ہلا رہا ہے، ان کے سارے پر منڈلا رہا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کوئی تکلیف کس نے دی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بچے میرے پاس، فرمایا نہیں، واپس ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آتا ہے کسی بھی آزاد پرندے کو قید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم جو یہ مختلف پرندے اپنے پنجروں میں رکھتے ہیں، یہ احترام انسانیت کے بالکل مخالف ہے۔ چڑیا کو آزادی میں پھرنے کا حق ہے، مینا کو آزادی میں اڑنے کا حق ہے، ہمیں کس نے اختیار دیا کسی پرندے کو اپنی قید میں رکھیں؟ کاش کہ آج کا مسلمان احترام انسانیت کو سمجھ جائے تو معاشرے میں ایسی عزت وقار اور انسان کو ایسی شان ملے کہ ساری دنیا کے کفار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر آپ کو وسائل اچھے دیے، آپ اسودہ حال ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین کھانا لا سکتے ہیں، پھل لاتے ہیں، تو اپنے گھر میں لائے ہوئے پھلوں کے چھلکے دروازے کے باہر نہ پھینکو، کہ ایسا نہ ہو کہ ان پھلوں کے چھلکوں کو آپ کے ہمسائے کے بچے دیکھیں اور ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہو۔ وہ پیغمبر جو ایک چھلکے باہر رکھنا پسند نہیں کرتے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس پیغمبر کی تعلیمات میں کتنا سکون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے کہ 3 دفعہ آپ نے قسم کھائی ہے؟ فرمایا من بات شبعان وجارہ جائع علی جنبہ، وہ بندہ جو رات پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا تو جتنے لوگوں کے بعد جتنا بات چلا ہے تیز چھریاں چلائی گئی۔ رمضان سے پہلے ایک چیز سوچ میں تھی، رمضان میں دکانداروں نے 200 تک لے گئے۔ خورد و نوش کی اشیاء میں اضافہ کرنا یہ احترام انسانیت سے محروم ہے۔ آپ یقین کریں ہندوستان میں نے پچھلے سال دیکھا، انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کا رمضان شروع ہو گیا، ہم خورد و نوش میں 10% کمی کریں گے۔ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ اسلام کیا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کیا وجہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ تو بابا اللہ کی مدد اس طرح کا کوئی نہیں آنی۔ خدا کی طرف جانے کا راستہ بند کر کے دوسرے روڈ پہ چل پڑو، کہو خدا نہیں مل رہا۔ اللہ کریم ملتے ہیں لیکن ملنے کا راستہ نبی علیہ السلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کریں، ان کے فالوور بنے۔ صحابہ کرام نے کس انداز میں زندگی گزاری ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، تجارت میں کوئی چیز بندہ اسے لے کر جاتا ہے، لینے کے بعد اس بندے کو چیز پسند نہیں آتی، کوئی عیب اس میں نہیں ہے، بس پسند نہیں آئی وہ واپس لے کر آتا ہے۔ تو جو بندہ اس مسلمان کی اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے، چیز میں نے بدل نہیں کیا ہوا، اس کی چیز واپس لے لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول نے دکان ڈالی اور وہ دکان چلتے چلتے جب عروج میں گئی تو اچانک دکان بند ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اب تو کاروبار چلا ہے بابا، پہلے تو چٹی ہوتی ہے، پھر ہڈی ہوتی ہے، پھر کھٹی ہوتی ہے، چٹی گزر گئے، ہڈی بنی، اب کھٹی کا وقت ہے تو میں چھوڑ دیے۔ کہنے لگے بابا میں نے دکاندار بن کے کاروبار کی نیت سے دکان کھولی نہیں تھی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہتا تھا، میں
وہ فرمان مل گیا میں نے وہ چیز دکان بند کر دی کہ چلو اللہ سے برکت سے میرے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. تو آج دونوں طرف سے کمزوری ہے, کوئی دانے سے نہیں, کوئی جنگل لے لیتے. بس آپ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز دکاندار واپس نہیں لیتے, اور بس آپ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لاتے ہیں ایسے کچھ عمر نکال کے کام واپس کرنا یار. تو یہ چیز بھی غلط ہے. ہم سمجھے, دونوں دوسروں کے حقوق کو سمجھے اور اسلام کی طرف آئے. پیارے آقا کریم علیہ السلام کے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی, فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو. آپ سوچیں ہم کیا کرتے ہیں, دن رات ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر بری کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زبان سے بے سوچے سمجھے الفاظ نکالتے ہیں, جو منہ میں آتا ہے نکالتے ہیں. وہ ہے ایسا ہے, وہ ہے دل کے مالا جی, وہ ہے ماڑا انسان ہے, وہ نہیں جی تو ہمیں پتا منافق ہے جی, وہ آپ کو نہیں پتا اس کے اندر خباثت بھری ہے. بابا تمہیں کس نے کہا ہے اس کے بارے میں جڑنے کا؟ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں اور ایک قافلے میں پہنچے ہیں, کفار میں سے ایک بندہ ہے بکریاں چلا رہا ہے. جب ان کو دیکھا تو یاد اٹھایا, کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. انہوں نے کہا نہیں, اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا, قتل کر دیا, اسے قتل کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی, پیارے آقا ہم میں کھڑے ہو گئے, آپ کو قدم آگے چلے گئے, آپ نے آسمان طرف اشارہ کیا, اللہ میں اس سے بری ہوں, اللہ میں اس کے زید کے عمل سے بری ہوں, میں بری ہوں, میں یہ اسامہ بن زید کی بات ہے جو آپ کے مقبولہ بیٹے کے بیٹے ہیں, اللہ میں اس کے عمل سے بری ہوں. اور فرمایا کہ اسامہ بتاؤ اشققت قلبہ, کیا تم نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ اوپر سے پڑے کہ اندر سے پڑے؟ اور فرمایا کل اللہ نے اگر پکڑ لیا اس بندے میں کیا جواب دو گے تم اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا وہ کافر بھلے خوف سے کلمہ پڑے, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے, عزت کرنی چاہیے. اگر آج کی نشست میں ہم یہ جذبہ لے کے اٹھتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہیں گے. ہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں. یہ عنوان ممکن آپ کو نیا ہوگا لیکن معاشرے میں کمزوریاں ہیں, میں بھی نہیں بتاؤں گا تو کون آپ کو بتائے گا. آپ کے علم میں ہے, نالج آپ کے پاس بھرے ہوئے بخشے, لیکن یہ دہانی کے طور پر میں عرض کرتا ہوں, آج یہ ہے ہمارے معاشرے میں دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں میرے بارے میں لگے, تو وہ پھر وہی کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی کہتے ہیں کہ میرے اندر ہے, وہ اگر مجھے شک پڑے گا کہ میرے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے. ایک جملہ اکثر میں عرض کرتا ہوں, صحابہ کرام میں ایک کمال تھا, اپنے بارے میں فکر مند تھے, دوسروں کے بارے میں حسن ظن تھا. یار میری نماز بن جائے, میرے اخلاق بن جائے, میری زندگی بن جائے, یار یہ تو مجھ سے آتا ہے, یہ تو مجھ سے الفا ہے. آج ہم نے روح بدلا ہے, کیوں الٹی گنگا بہ رہی ہے. آپ نے بارے میں اس نے سامنا, میں تو پکا جانتی ہوں, جنت کا ٹکٹ میرے جیب میں, یہ بندہ جاننی ہے, بس اس کو میں نے جنت میں پہنچانا ہے. اس کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا, میں جیسا بھی ہوں. حالانکہ شریعت نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم دوسرے کے ٹھیکیدار بن جاؤ. قرآن نے پیارے آقا کو کہا لست علیہم بمسیطر, میرے محبوبہ آپ دروغہ نہیں ہیں, زبردستی کسی کو نہیں لا سکتے. آپ کے ذمہ صرف پیغام رسالت پہنچانا ہے. پیغمبر کسی کے اوپر مسلط نہیں ہوتا, ہم کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, بس میری قبر بن جائے, میری آپ کی سمجھ جائے. اگر میں اور آپ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آج اس بات کا تہیہ کر لیں, ہم اپنی فکر کریں, میری نماز بڑھیا ہو جائے, میری تلاوت بڑھیا ہو جائے, میرے اخلاق بہتر ہو جائے, ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہوگی, ہر انسان مجھ سے محبت کرے گا. ہم اپنے بارے میں اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. صحابہ کرام کو دیکھیں, سب سے پہلے صحابہ کرام نے اپنی اصلاح کی. پہلے فرد کی اصلاح ہوئی ہے, پھر فرد سے فرد مل کے افراد بنے, پھر افراد سے قوم بنی ہے, پھر 13 سالہ قربانی کے بعد مدینہ کی ریاست کا آغاز ہوا ہے. اور کیسی تربیت تھی 13 سال میں صحابہ کرام کی. یہ مدینہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ کے رہنے والے انصار نے 2 گھر دے دیے, 2 بیویاں تھی, ایک بیوی کو طلاق دے کے دے دی ہے, 2 کاروبار کی دکانیں دے کے ان کو دے دی ہے. آج کو کر سکتے ہیں؟ آج سب کے بھائی کے بارے میں ایک مکان پہ ہم لڑتے ہیں, وہ نہیں میرا ایسا ہے, نہیں یار میرا ایسا ہے. کچھ دن پہلے اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو, ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کی گاڑی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا بیٹا جو ہے کہ اس کام پہ پاس سے مردے کے انگوٹھے لگا رہے ہیں زمین پہ کہ میرے بھائی کو نہ مل جائے, میں لے لوں گا. یہ صورتحال ہو چکی ہے, خون سفید ہو چکا ہے, احترام انسانیت سے ہم دور جا چکے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں, اپنے اخلاق کو سنبھالنے کی کوشش کریں. میں دیکھوں وہ بندہ ماشاءاللہ 5 دن نماز پڑھ رہا ہے, میری نماز میں کمی ہے,
آپ ادھر چلے جائیں، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، جو حضرات بیٹھ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے، فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور اپنی فکر لگ جائے گی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میں اس کو دیکھوں یار ماشاءاللہ وہ ایک عام بندہ ہے، میں تو مولوی عالم عافظ مفتی ہوں، میں تہجد کی پابندی نہیں کرتا، یار فلاں بندہ تہجد کی پابندی کر رہا ہے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ یار فلاں بندہ 5 منٹ پارے روز تلاوت کرتا ہے، میں تو ایک کرتا ہوں، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ یار فلاں بندہ تو نفل بھی کرتا ہے، یار وہ مراقبہ بھی کرتا ہے، یار دعاؤں کا اہتمام بھی ہے، وہ اللہ کے راہ میں بھی نہیں کرتا، مجھے آگے جانا چاہیے۔ تو یوں دینی اعتبار سے فکر پیدا ہوگی۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھو، یار مجھے تو اللہ نے موٹر سائیکل دی ہے، اس بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ یار مجھے اللہ نے اولاد دی، یہ بیچارہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ یار مجھے اللہ نے اچھا مکان دیا، یہ اچھے مکان سے محروم ہے۔ تو میرے اندر ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ لیکن آج ہم دینی اعتبار سے کہتے ہیں یار چلو 5 ٹائم نماز تو پڑھ لانا جی، وہ تو نماز بھی کوئی نہیں پڑھنا، اور میں تو نفل پڑھنا یار، وہ فرض بھی کوئی نہیں پڑھنا۔ تو آپ مجھے بتائیں ایسے فکر پیدا ہوگی، تکبر پیدا ہوگا، اور یہ تکبر جا کے اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان شریف میں 63 قرآن پڑھا کرتے تھے، 1 قرآن دن کو، 1 قرآن رات کو، 3 قرآن تراویح میں، یہ 63 قرآن ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک قرآن بھی نہیں سنتے، رمضان تو گزر گیا، اگلے سال کس نے ہمیں زندہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہم نے وہاں بھی پیسے کیے تھا جی 4 پر سونا ہی 4 سے تھکے ہیں، تو ہم کے بتائیں سارا دن ساری رات گپے لگائیں گے، تراویح سے محروم رہیں گے۔ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھی، آج لوگوں کو کتنی تکلیف ہے، بعض کے اندر اصل میں روڈ ہوتے ہیں، بس ان کے معاملہ یہ کہ وہ حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے، وہ نہیں جی عشاء نہیں وضو نہ صبح کتنے ہو سکتی ہے جی، ناممکن ہے بابا، ہر بندہ اپنے اپنے دنیا قیاس کرنا ہے، اس بھائی نوزوی نظر آتا ہے، جہاں پڑھا ہے کھانا اسے کھانا ہی نظر آ سکتا۔ آج اس دور میں بھی الحمدللہ پاک راتوں میں آپ لوگ جاگتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ 3 راتوں میں آپ عشاء کے بعد اسی عبادت میں لگے رہے، فجر ہوگی سوئی نہیں؟ 1400 سال بعد اگر ایک بندہ یہ کر سکتا ہے جس نے صحابہ سے پڑھا ہے، کیا اس کے اندر کیفیت نہیں بن سکتی؟ کیا اماں فاطمہ ایک رکعت میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتی؟ کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مختصر وقت میں روزانہ قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے؟ بابا ہر ایک کو اپنے پر قیاس نہ کرو، اللہ جل جلالہ امام بخاری کو ایسا حافظہ دیا تھا، وہ عنوان دوسرا چلا جائے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب ان کا نام تھا عروج تھا، تو 10 بندے تیار کیے جھوٹے، اور 10 کے 10 کو جھوٹی حدیثیں یاد کروائی، اور ان کے مقابلے کے لیے کوئی بڑا ایک پروگرام سجایا گیا، آپ نے حدیثیں بیان کی، ایک بندہ ادھر کھڑا تھا، ایک یہاں تھا، 10 کے 10 بندے کھڑے ہوئے، 10 کے 10 نے غلط سمتوں کے ساتھ غلط حدیث سنائی۔ آپ فرماتے ہیں لا لوگ کہتے ہیں بڑا امام بنتا پھرتا ہے، اس کو ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ جب 10 کے 10 بندوں نے 100 حدیث غلط سنا کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا بھائی کھڑے ہو جاؤ، آپ نے پہلی حدیث یہ پڑھی تھی، اس کے الفاظ یہ تھے، اس کی سند یہ تھی، اور یہ غلط ہے، اصل حدیث یہ ہے۔ اس کی 10 غلط حدیثیں بھی سنائی، 10 صحیح حدیثیں میں 100 کی 100 غلط اور صحیح حدیثیں سنائی۔ آج میں کہنا ہوں جی میری عقل نہیں ہوئی، اتنا ذہین کیا ہو سکتا ہے جی، رات کی روٹی کھانے سے بھول جاتی۔ تو بابا ہم گناہوں سے پراگندہ ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے ذہن کی صلاحیتیں چھینی ہوئی ہیں۔ امام بقی رحمہ اللہ کے پاس ان کے شاگرد آتے ہیں، کہتے ہیں شکوت الی بقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لقلب العاصی، کہ میں نے اپنے استاد امام بقی سے کہا کہ استاد جی میں سبق یاد نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا کہ فاوصانی الی ترک المعاصی، کا گناہ چھوڑ دو، جو انسان بد نظری چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، اللہ کمال کا حافظہ اس کو عطا کرتے ہیں، جس کو کمال کا حافظہ ملے وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے نا اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ يُؤْتَىٰ لِقَلْبِ الْعَاصِي، اللہ گندے دل میں نور نہیں ڈالتے۔ آج اگر ہمیں باتیں یاد نہیں ہوتی تو ہمارا دل دماغ پر گندا ہو چکا ہے، ہمارے دماغوں میں خواہشات نفسانیاں آئی ہوئی ہیں، محبت رسول جن کے دلوں میں اللہ نے کمال کا حافظہ کو دیا ہوا ہے۔ بہرحال آخری بات عرض کرتا ہوں، اصل چیز ہے اعمال کو سنبھالنا۔ ایک تو جو میں نے عرض کیا احترام انسانیت کو اپنے سامنے رکھیں، آج کے بعد یہ کوشش کریں جو کاروبار کرتے ہیں جس فیلڈ میں کوشش کریں مجھ سے میرے بھائی کو خیر پہنچے، مجھ سے میرے بھائی کو نفع پہنچے، پھر تو ہمیں احترام انسانیت پہ آئے گا۔ یا میں نے کہا جتنا لگنا ہے لگ رہا الٹی چھری نہ ذبح کرو، پھر یہ انسانیت نہیں ہے بابا۔ اسلام تو بعد میں آتا ہے، پہلے احترام انسانیت ہے، مسلمانی تو بعد میں آتی ہے۔
ہم دعویٰ مسلمان کا کرتے ہیں اور احترام انسانیت سے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ بہرحال اصل چیز ہے نیکی کے بعد نیکی کو سنبھالنا اور محفوظ رکھنا۔ قرآن نے کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا مرنے کے بعد ہم اس کو 10 گنا بڑھا کے دیں گے۔ آپ نے ماشاءاللہ رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، نوافل کیے، صدقہ خیرات دیتے رہے، اب اس کو محفوظ کرنا ہے، اس کو لیک نہیں کرنا۔ ٹینکی میں پانی بھرا ہوا ہے، ٹوٹیاں کھولیں گے تو سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم نے زبان کی ٹوٹی غلط کھولی، جھوٹ بولا، غیبت کی، گالیاں دی، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے کانوں سے گانے سنے، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے نگاہوں سے بدنگاہی کی، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اتنی مشقتیں اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اگر ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ہماری بدنصیبی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو محفوظ رکھیں، اور یہ یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں مسلمانوں کا تصور یہ ہے کہ ہمارے 2 خدا ہیں۔ کتنے خدا ہیں ہمارے؟ جن کہے گا بولے تھے کہ 2 ہیں، ایک ہے کہ 2 ہیں؟ ایک خدا۔ جو خدا رمضان کے باقی کیا وہی ہوگا۔ رمضان میں ہم جھوٹ نہیں بولتے، رمضان میں ہم فراڈ نہیں کرتے، رمضان میں ہم گڑبڑ نہیں کرتے، گانے نہیں سنتے، تو پھر 11 مہینے باقی کو کرتے ہیں؟ ہمارا کردار بتاتا ہے کہ وہ 11 مہینوں کا خدا کوئی اور ہے اور 1 مہینے کا خدا اور ہے۔ جس خدا نے رمضان میں جھوٹ بولنا حرام قرار دیا ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس نے کہا ہے جھوٹ حرام۔ جس خدا نے رمضان میں دھوکے فراڈ سے منع کیا ہے، اس نے غیر رمضان میں بھی یہ کہا۔ اگر ایک توحید کے قائل ہیں، ہم محبت میں توحید کے قائل ہیں، فراز ایک ہی ذات کو معبود بنا رکھا ہے، تو پھر ہمیں طرز زندگی رمضان والی باقی 11 مہینوں میں لانی چاہیے۔ اگر ہم 11 مہینوں میں اپنی مرضی کرتے ہیں، رمضان میں دیکھیں نا، آپ کو مجھے بھوک پیاس لگی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہم نہیں پیتے، اللہ نے منع کیا، تو اسی خدا نے کہنا جھوٹ نہ بولو، اسی نے کہا رشوت نہ دو، اسی نے کہا دھوکہ نہ کرو۔ تو اگر یہ ہمارا طرز ہے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پہ چلیں اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور میں منور کریں۔